کیا نا مسلک مسلمان اور کرسچن اور یہودی ہونا تو پتہ چل جاتا ہے نا. میں مسجد میں جاؤں گا تو میں مسلمان ہوں, ایک آدمی گرجے میں جائے گا تو کرسچن ہے, یا مندر میں جائے گا تو ہندو ہے. لیکن ایک انسان اگر میں یہاں بیٹھ کے کہوں شاہ بھائی میں اہل حدیث ہوں, میں بریلوی ہوں, میں شیعہ ہوں, تو آپ کو ماننا پڑے گا, کیونکہ خدا کو پتا ہے میں اندر سے کیا ہوں. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کلیم نہیں کرتا, اگر کرے گا تو مان لیں گے. اچھا یہی کہہ رہا ہوں, اب آپ بات سمجھیے. اور اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی ایک آپ کو بتاتا ہوں, کوئی ایک اہل حدیث نہیں وہ ہو سکتا جب تک وہ تمام صحابہ کے جنتی ہونے کا قائل نہ. میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کی جو آیت ہے کہ ہر صحابی رسول, آپ کو ویسے اسٹوڈنٹ کہتا ہے مولانا اسحاق صاحب کا, اسحاق جہلوی کا, وہ اس کو بھی لوگ اہل حدیث سمجھتے ہیں, پکا رافضی تھا. پکا رافضی تھا, یعنی صحابہ کے بارے میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں. یعنی جو اہل بیت کی محبت میں سرشار ہو جائے گا اس کو آپ رافضی کہہ دیں گے؟ نہیں, جو کسی ایک صحابی کو بے ایمان یا منافق کہے گا ہم اس کو رافضی کہتے ہیں. یہ فرق ذرا سمجھ لیں. منافق اور نہیں کسی کو کہا, وہ اپنی ریسرچ بیان کرتا ہے بیچارہ. اور اس دور میں کیمرے تھے لیکن اتنی ایکسس نہیں تھی. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں, خالد بن ولید ایسے تھے, ابو سفیان ایسے تھے, فلاں ایسے تھا. اہل حدیث کی میں آپ کو نشانی بتا رہا ہوں نا مسلمہ, کہ کوئی آپ نے کہا ہے کہ ہر صحابی رسول جنتی, جو جس کا یہ عقیدہ وہ اہل حدیث ہے. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا گئے نا کون کون جنتی ہے, وہ تو عشرہ مبشرہ میں نام بھی بتا گئے, وہ ہے معین جنتی. اچھا یہ قرآن پاک نہیں پڑھا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, اے اللہ کے رسول ان سب صحابہ کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کیا. اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اس کے اندر تخصیص تو نہیں ہے, اس کے اندر ہر صحابی رسول جنتی ہے, ہر صحابی رسول جنتی ہے. یہی عقیدے کا ڈفرنس سمجھ, جب تک آپ پرابلم نہیں نا سمجھیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ مرزا جہلمی اور اسحاق جہالوی کہتے ہیں کہ اہل حدیث سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں. جہالوی کا مطلب کیا ہے؟ اسحاق جہالوی, ہاں کیا مطلب جہالوی کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ نے اسحاق جہالوی کی بات کی ہے اس کا نام اسحاق جہالوی ہی ہے. اچھا, آپ شاید جہالت سے رہ رہے ہیں, وہ جہال والا ایک گاؤں ہے. جی جی مجھے پتا ہے. ہاں تو اب بات سمجھیں, وہ ہے ویسے اسم با مسمى ہی. تو اسحاق جہالوی صاحب یا مرزا جہلمی صاحب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے رہے ہیں ویسے نہیں کہا. اسحاق جہالوی اور مرزا جہلمی کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اہل حدیثوں کے ہم قریب ہیں اور اہل حدیث ہمارا اتفاق ہو جائے گا. یہ جو 12-13 ہے نا, 12-13 صحابی, ان کو اگر یہ برا مان لیں, کیوں مان لیں جن کو اللہ نے اچھا ماننا ہے. اچھا پھر آگے سے ایک دفعہ عجیب بات کرتا ہے, کہتا ہے رضی اللہ تو میں کہہ لیتا ہوں, رضی اللہ تو میں کہتا ہوں, لیکن اور یار اللہ کے الفاظ کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ, اللہ نے کہا ہے, اللہ ان سے راضی ہے, تو ناراض ہو جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا. تو ہم یہ 12-13 کی تخصیص کے قائل نہیں ہیں. اہل حدیث وہی ہے جو سارے صحابہ کو جنتی مانگے گا. جو میں کہتا ہوں اس کی ایک دلیل ہے قرآن کی اور حدیث آپ کو رکھتا ہوں, کوئی ایک دلیل سن لیں آپ کو یاد آ جائے گی. تعلیم بھی فرما دیں, اسی میں فائدہ ہو جائے گا ہمیں. یہ رضی اللہ اور علیہ السلام میں فرق ذرا پلیز بتا دیں. وہ یہ بھی بتاتا ہوں ایک, لیکن جدوی ایک بات ہے, کوئی مسلمان میں آپ کو کافر کہوں یا آپ مجھے کافر کہیں, صحیح حدیث ہے, نہیں بری بات نہیں ہے یار, یہ مسئلہ عقیدے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے. اگر میں نے آپ کو سچا کہا تو آپ ہو گئے, اگر آپ کو غلط کہا تو میں نے جو جھوٹا بہتان باندھا میں ہو گیا. بالکل ایسے ہی. اب ایمانداری سے بتائیے کہ جو بندہ ایک صحابی کو بے ایمان کے, بری بات ہے, بہت بری بات ہے. بری بات نہیں ہے, وہ بے ایمان ہے. یعنی ایک مسلمان کو بے ایمان کہنے سے بندہ بے ایمان ہوتا ہے, صحابی کو کہنے سے نہیں ہوتا. یار اس کے بارے میں اتنا فرا دل نہ رکھے. میں یہ کہتا ہوں اگر مرزا جہلمی یا اسحاق جہلوی کسی ایک صحابی کو بے ایمان کہتے ہیں, وہ دنیا کے سب سے بڑے بے ایمان ہے, اور قرآن کی آیت ہے. یہ بعض صحابی کربلا کے اندر موجود تھے, ایک صحابی بھی نہیں تھا موجود, ان کی اولادیں یار. پھر ابھی آپ نے بدل لیا ان کی اولادیں یار, صحابی اور اولادیں یار. پھر وہی بات صحابی کی لفظ کی بات ہوتی ہے. سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا, اور نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن عمر سعد نہیں تھا, عمر کی جو بات ہے وہ ایک الگ بحث ہے. وہ اگر میں عمر عاص نہیں کہہ رہا, میں عمر سعد کہہ رہا ہوں. ہم اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کر لیں گے اگر آپ کا دل کرے گا. لیکن صحابی رسول, میں کسی وقت آپ کو مناظرہ کسی سے کرا دوں گا. صحابی رسول کے اوپر جب بھی بات آئے گی اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیں نا, یہ آپ نے اگر کوئی بات آپ نے اس کو تھوڑا سا اگر چانس دیا کہ یار ایک صحابی کو برا مان لو, بھائی ایک کو ماننے سے بھی ایمان چلا جاتا ہے. نہیں میں کب کہہ رہا ہوں ایک کو برا مان لو, میں تو کہہ رہا ہوں ان کو برا مان لو جو کربلا میں جنہوں نے قتل کیا. میں یہ کہتا ہوں جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا وہ جہنمی ہے, بے ایمان ہے, لعنتی ہے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ کہیں گے وہ جس کون ہے, وہ صحابی ہے. نہیں میں آپ سے اگر وہ صحابی ہوگا, ہم سب ہم سے جب آپ پوچھیں گے, ہم تو سیدنا عمار کے قاتل کو خارجی سمجھتے ہیں. اہل سنت کا اجماع ہے, صرف اہل حدیث کا نہیں, دیوبندی بریلوی صاحب کا, کہ وہ خارجی تھے. اسی طرح سیدنا زبیر کا قاتل بھی, اگرچہ وہ حضرت علی کے گروہ میں تھا تو کیا اس کا ذمہ حضرت علی کے اوپر ہے. اگر وہ عمار بن یاسر کا قاتل سیدنا امیر معاویہ کے گروہ میں تھا, ان کے اوپر ہے. تو یہ باتیں نا اس طرح کی باتیں کر کے مشکوک, یہ ہمارا اور مرزا جہلمی سے کیا اختلاف ہونا بتائیں, کوئی اختلاف نہیں.
اس کے علاوہ کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اور ابھی آپ نے جو بات کی ہے اس کی میں آپ کو ویڈیوز بھیج دیتا ہوں کہ حسن تشیعی کوئی نہیں، فلاں تشیعی کوئی نہیں، بھیج دیتا ہوں۔ آپ اہل تشیع کو کافر سمجھتے ہیں؟ میں ہر اس بندے کے ایمان کا قائل آپ ایک تو نا جواب دیتے ہیں گوگلی والے انداز میں، گوگلی پتہ کیا ہوتی ہے؟ گوگلی ہوتی ہے لیگ بریک، جاتی ہے آف بریک۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ اہل تشیع کو کافر سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس کا جو جواب ہے کسی کی معین تکفیر کرنا جائز ہے اسلام میں؟ بالکل بھی نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی لیے آپ سے پوچھا ہے، حرام ہے کہ میں نے تو لگی لپٹ نہیں رکھی، میں نے بھی نہیں لگی لپٹ رکھی۔ جو بھی کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے۔ نہیں، وہ تو کہتے ہیں علی ولی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں کہ مسلمان سمجھتے ہیں؟ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں جب تک یہ کسی صحابی کو کافر نہ کرے۔ لیکن آپ کے مسلک کے بہت سارے لوگ فتویٰ دے چکے ہیں ان کو کافر ہونے کا۔ اگلی بات سن لینا، جب تک اہل تشیع میں سے کوئی بندہ کسی صحابی کو کافر یا بے ایمان نہیں سمجھتا وہ ایماندار رہتا ہے۔ جو علماء کرام این اسلام پہ جو لوگ قائم ہوں، جو اہل بیت کی محبت میں سرشار ہوں، ان کو کافر کہیں، ان علماء کرام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، جو کسی مسلمان کو کافر کے بہت کافر ہوتا ہے۔ آپ کے مسلک کے بہت سارے لوگ ان کو کافر کہتے ہیں۔ ایک بندہ بھی آپ نہیں ثابت کر سکتے۔ اہل حدیث تو تکفیری ہوتا ہی نہیں، اہل حدیث تو معین تکفیر کے خلاف ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کتنی عام فہم آپ کو کلیہ بتایا، جو کسی صحابی کو کافر کہے گا یا صحابی کو بے ایمان کہے گا وہ خود کافر بے ایمان ہے۔ جب تک کلمہ گو مسلمان کسی صحابی کو کافر نہیں کہتا وہ مسلمان رہتا ہے۔ جب تک کلمہ گو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر نہیں کہتا وہ مسلمان رہتا ہے۔ اس لیے ہم اہل تشیع ہو، بریلوی ہو، سب کلمہ گو مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، یقیناً وہ جنت الفردوس میں ہوں گے، نیک انسان تھے۔ آپ بھی ان کا قاتل اہل تشیع کو سمجھتے ہیں؟ بے شک، ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں نا؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اہل تشیع سب سے شکونی بیان، ہاں، آپ کو اہل تشیع کے عقائد پہ اعتراض ہے یا ان کی رسومات پہ اعتراض ہے؟ پورا سوال سن لیں۔ عقائد سے مراد جو ابھی آپ نے بتایا، رسومات وہ 10 محرم مناتے ہیں، وہ چہلم مناتے ہیں، وہ پیٹتے بھی ہیں اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت میں، آپ کو ان رسومات سے اختلاف ہے یا آپ کو ان کے عقائد سے اختلاف ہے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب تک اہل تشیع مقدسات اہل سنت کا احترام کرتے رہتے ہیں ہمارا ان کا اختلاف رہتا ہی نہیں، کیونکہ بقائے باہمی نہیں کرنی۔ اختلاف 3 بنیاد پہ ہوتا ہے، شرک، بدعت اور توہین۔ یہ 3 بنیادیں ہیں نا اسلام، شرک، بدعت اور توہین۔ یہ جو آپ رسومات کی بات کرتے ہیں نا، یہ اس کو آپ یہ بھی آج کنسیپٹ کلیئر کریں، اہل حدیث اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اوکے، سمجھ رہے ہیں؟ جب غیر اللہ سے مانگتے ہیں اس کو اہل حدیث شرک سمجھتے ہیں۔ کفر اس کو بھی نہیں کہتے، شرکی عمل سمجھتے ہیں۔ کفر ہی ہو گیا نا، شرک تو کفر ہی ہے نا۔ اچھا، شرکیہ عمل ہونا کفر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی خدا کے برابر کسی کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے، شرک کر رہا نا، تو شرک کفر ہی ہو گیا نا ایک قسم کا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کفر ہم تب سمجھتے ہیں جب وہ کسی صحابی کو کافر کہتے ہیں، بس یہ عام فہم بات ہے۔ یہ اختلاف کی تینوں چیزوں کا بیان کر دیا۔ کوئی اہل تشیع جب حضرت علی کو اللہ کے برابر کرے گا تو اس نے شرک کیا، جب یہ رسومات بنائے گا بدعت کی ہے، اور جب کسی صحابی کو کافر کہے گا تو اس کا ہم سمجھتے ہیں ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ بس یہ عام فہم بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، یہ حدیث اور قرآن سے ثابت ہے۔